ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل مخرجہ۔ ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے رستہ چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کر کہے گا کہ ہم نے تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے میں صرف گمان ہے جو صرف تمہاری طرف سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا وسوسہ جو ابلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ مولا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے، اگر یہی منزلت ہوتی تو ہم سے ملنے کی وجہ تمہارے اور ہمارے درمیان ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ڈالتے۔ ایک شیعہ نے مولا سے توقیر میں پوچھا کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آگے مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں۔ اس شخص نے پوچھا مولا کب ملتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے کہ وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں، تمہیں وہ دلاسا دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے، امام تک جانے کا تعلق دیکھیے۔ کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی، اور تمہیں خبر ہے کہ تمہارا امام زمانے میں موجود ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش ہر روز کرتا ہے؟ ہم جو امام کو بلاتے ہیں کہیں وہ کوفے والا خط تو نہیں؟ خطوط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو۔ امام کا صرف انتظار نہیں کرنا بلکہ امام کے رستے کو بھی ہموار کرنا ہے اور امام سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ امام نے تو اپنا ایڈریس بھی بتا دیا ہے کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں۔ کوئی ہوگا شیعہ جو کہے کہ مجھے امام کو ڈھونڈنے میں مشکل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا، اتوار والے دن میں مسجد صالح میں ہوتا ہوں، سوموار کو میں بقیہ کی قبروں میں ہوتا ہوں، پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں، شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں، جمعہ میں امیر المومنین کہرہ میں ہوتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر طواف کعبہ پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور میزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان نشانیاں تمہیں کون بتائے گا؟ امام خود بتا گیا ہے کہ میں اس وقت یہاں ہوتا ہوں۔ پھر امام نے اپنی اگلی نشانی بھی بتائی۔ امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تجھے میرے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں بلا۔ اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ مولا فرماتے ہیں دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو، تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے کہ یہ جگہ کس کے لیے رکھی گئی ہے تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے۔ عرب کی ایک مستور روزانہ برقع پہن کر سوتی تھی۔ مستورات نے اس سے پوچھا کہ کیوں برقع پہن کر سوتی ہے؟ تو آگے مستور نے جواب دیا کہ امام کا ظہور ہو گیا تو میں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی۔ ملاقات با امام زمانہ حسن ابدہی 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کر چوک پر تلوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کسی نے مذاق میں کہا کہ تو یہاں کھڑا ہے، امام تو وہاں آ چکے ہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ پلٹا، دوڑا اور پھر نہ آیا۔ یقیناً وہ امام کے لشکر میں شامل ہو گیا ہوگا۔ ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے عمل بتایا کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سو جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا بس۔ وہ تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا۔ صبح آیا، میں سو گیا تھا جی رات سے، مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اس عارف نے پوچھا کہ خواب میں کیا دیکھتا رہا؟ اس نے کہا پانی، اس لیے تیرے دل میں پانی کی طلب تھی
اسی طرح جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی رکھ، ملاقات ہو جائے گی۔ شدت پیدا کر امام سے ملنے کی، خواہش پیدا کر امام سے ملنے کی۔ ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جو 40 روز ضیاءت عاشوراء پڑے، امام اس سے مل لیتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ ہر میں حضرت امام حسین علیہ السلام میں جو 40 روز ضیاءت عاشوراء کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے ہیں۔ وہ 40 روز ضیاءت عاشوراء کا یہ عمل کرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا گیا کہ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے۔ بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا، دن قریب آنے شروع ہو گئے۔ ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو گیا ہوگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا حدود حرم سے نکلا۔ جب وہ کربلا سے نکل رہا تھا تو ایک گھوڑا سوار اس کے ساتھ آ چلا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی کہ اے شخص، کہاں جا رہا ہے؟ کہا کوفہ۔ کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے رستے سے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے سے۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی کہ کوفہ میں ایک شخص رہتا ہے، میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، یہ کوفہ میں اس شخص کو دے دینا۔ کہنے لگا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اس کو یہ 40 دینار دے دینا۔ جب تو اس کے دروازہ پر جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوں پہ خون کی چھینٹیں ہوں گی۔ پریشان نہ ہونا، وہ کساب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر نہ آیا جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے، اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں رک جاتی ہیں۔ یہ امام حجت علیہ السلام سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دماغ وہیں رک جاتا ہے، اور جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں پہ رک گئی تھی۔ اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دی کہ اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی کہ کہہ دینا بقیہ نے دیے ہیں، میرے مالک کا ایک لقب ہے بقیت اللہ۔ چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح صبح پہنچا، اسی دروازے پر دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوں پہ خون کی چھینٹیں۔ مجھے خبر ہے کہ تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے۔ تو آگے وہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میں کربلا سے آیا ہوں۔ تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہنے لگا رک یہیں پہ۔ اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا۔ کہنے لگا زحمت ہوئی کہ تو میرے دروازے پہ آیا، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا، میں لباس تبدیل کر آیا ہوں، وضو کر آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے اپنے ہاتھ مولا کے ہاتھوں سے ملائے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر کہتا ہے کون سے مولا؟ اس نے کہا تجھے یہ صحاب الامر نے نہیں دیے۔ کہنے لگا کون سے صحاب الامر؟ آگے کہنے لگا تو اس سے مل کر آیا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں، مجھے جب بھی مشکل ہوتی ہے میں امام کو پکارتا ہوں۔ میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا کہ مولا 40 دینار کا قرض ہے، مجھے واپس دینا ہے، صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا۔ مولا فرماتے ہیں اتنا مجھ پہ یقین رکھو، اتنا مجھ پہ یقین رکھو، جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو، سرگوشی کے تکیہ پر سر رکھ کر اپنے دکھ سنایا کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ تو تکیہ پہ سر رکھ کر مجھ کو دکھ سنائے گا، تو تکیہ پہ سر رکھ کر دکھ سنا کر سو جا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں تو مجھے بطول کا لال بھی نہ کہنا۔ تم مجھ پہ اعتماد تو کرو، تم مجھ پر یقین تو کرو۔